گفت روزی شاه مسعود از قضا، افتاده بود از لشکر جدا. باد تگ میراند تنها بی یکی، دید بر دریا نشسته کودکی. در بن دریا فکنده بود شست، شه سلامش کرد و در پیشش نشست. کودکی اندوهگین بنشسته بود. تھوڑا سا پلیز اسکرول کیجیے گا اس کو، جیسے لگتا ہے جیسے میں نہیں کرنا ہے اپنے ہاتھ سے. کودکی اندوهگین بنشسته بود، هم دلش آغشته هم جان خسته بود. گفت ای کودک چرایی غم زده، من ندیدم چون تو یک ماتم زده. کودکش گفت ای امیر پرهنر، 7 طفلیم این زمان ما بی پدر. مادری داریم بر جا مانده، سخت در ویش است و تنها مانده. از برای ماهی هر روز دام، اندر اندازم کنم تا شب مقام. چون بگیرم ماهی با 100 زحیر، قوت ما آن است تا شب یمین. شاه گفتا خواهی ای طفل دژم، تا کنی همبازی با تو به هم، تا کنم همبازی با تو به هم. گشت کودک راضی و انباز شد، شاه اندر بحر شست انداز شد. شست کودک دولت شاهی گرفت، لاجرم آن روز 100 ماهی گرفت. آن همه ماهی چو کودک دید پیش، گفت این دولت عجب دارم ز خویش. دولتی داری به غایت ای غلام، دولتی داری به غایت ای غلام. کین همه ماهی در افتادت به دام. شاه گفتا گم بباشی ای پسر، گر ز ماهی گیر خود یابی خبر. دولتی تر از منی این جایگاه، زان که ماهیگیر تو شد پادشاه. این بگفت و گشت بر مرکب سوار. طفل گفتش قسم خود کن آشکار. گفت امروز این دهم نکنم جدا، آنچه فردا صید افتد آن مرا. صید ما فردا تو خواهی بود بس، لاجرم من صید خود ندهم به کس. روزی دیگر چون به ایوان باز رفت، خاطرش از پیم باز رفت سرهنگی و کودک را بخواند. شاه به انبازیش در مسند نشاند. هر کسی میگفت شاها او گداست. شاه گفتا هرچی هست انباز ماست. چون پذیرفتیم رد نتوانش کرد. این بگفت و همچو خود سلطانش کرد از آن کودک طلب کاری سؤال، که از کجا آوردی آخر این کمال. گفت شادی آمد و شیون گذشت، زان که صاحب دولتی بر من گذشت. میرے خیال ختم ہوگی. اچھا عائشہ ہے، اس کی اردو پڑھیں گی؟ ہاں جی پلیز. حکایت سلطان محمود غزنوی
کی ایک مچھیرے لڑکے سے شرکت۔ ہدہد نے یہ حکایت سنائی کہ ایک روز سلطان محمود غزنوی اتفاقاً اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ وہ اکیلا اپنے تیز رفتار گھوڑے کو اڑائے لے جا رہا تھا کہ اس نے دریا کے کنارے پر ایک لڑکے کو بیٹھا ہوا دیکھا جس نے دریا میں مچھلیاں پکڑنے والی کنڈی لگا رکھی تھی۔ بادشاہ نے اسے السلام علیکم کہا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ لڑکا بہت غمگین بیٹھا ہوا تھا اور اس کا دل بھی بجھا ہوا تھا اور اس کی جان بھی تھکی ہوئی تھی۔ سلطان محمود نے اس سے پوچھا، اے لڑکے تم کیوں غمزدہ ہو؟ میں نے تم جیسا غمزدہ آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ لڑکے نے اسے کہا کہ اے خوبیوں والے امیر، ہم 7 چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور ہمارا باپ فوت ہو چکا ہے۔ ہماری ایک بوڑھی ماں ہے جو بہت غریب اور بے کس ہے۔ میں روزانہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے شام تک دریا میں جال لگاتا ہوں۔ جب محنت اور ریاضت کے بعد کوئی مچھلی پھنستی ہے تو ہم شام کو کھانا کھاتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے کہا، اے غمگین لڑکے، کیا اس کام میں مجھے اپنا شریک اور حصہ دار بنانا چاہتے ہو؟ لڑکا اس پر آمادہ ہو گیا۔ چنانچہ بادشاہ اس کا شریک کار بن گیا اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے کنڈی دریا میں ڈالی۔ اب اس لڑکے کے جال کو بادشاہی اقبال حاصل ہو گیا اور اس روز 100 مچھلیاں اس میں پھنس گئیں۔ جب لڑکے نے اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھیں تو بادشاہ نے کہا، یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اتنی زیادہ مچھلیاں پھنسی ہیں۔ اے لڑکے، یہ سب مچھلیاں جو جال میں پھنسی ہیں تیری ہیں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ مچھلیاں پکڑنے والا کون ہے تو پھر تمہارا تعجب نہیں رہے گا۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر تجھے یہ خوش بختی میری وجہ سے حاصل ہوئی ہے، کیونکہ تیرا ماہی گیر خود بادشاہ ہے۔ بادشاہ یہ بات کہہ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس پر لڑکے نے اسے کہا کہ اپنا آدھا حصہ تو لے لو۔ بادشاہ نے کہا، آج یہ سب مچھلیاں تیری ہیں، کل جو مچھلیاں جال میں پھنسیں گی وہ میں لوں گا، تو خود بھی کل کو ہمارا شکار ہو جائے گا اور میں اپنا شکار کسی کو نہیں دوں گا۔ دوسرے دن جب بادشاہ شاہی دربار میں گیا تو اسے اپنا حصہ دار لڑکا یاد آیا۔ چنانچہ بادشاہی حکم سے ایک سپاہی اس لڑکے کو بلا لایا اور بادشاہ نے اس حصے دار لڑکے کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ ہر شخص کہنے لگا کہ اے بادشاہ، یہ ایک گدھا گر ہے۔ بادشاہ نے کہا، جو کچھ بھی ہے ہمارا حصے دار ہے۔ جب ہم نے اسے قبول فرما لیا ہے تو اب ہم اسے رد نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ کہہ کر اسے اپنی طرح شاہی تخت پر بٹھا کر بادشاہ بنا لیا۔ کسی نے لڑکے سے پوچھا کہ تو نے یہ کمال کہاں سے اور کیسے حاصل کیا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ خوشی کے آنے اور غمی کے جانے کا سبب یہ ہے کہ بادشاہ میرے پاس سے گزرا۔ یہ سب اسی کی نظر کرم کا فیض ہے۔ کوئی ٹیکسٹ کے حوالے سے کوئی سوال ہے؟ ورنہ حکایت ایسی سیلف ایکسپلینیٹری ہے، میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اس کی وضاحت کر کے اس کو میں اسپوائل ہی نہ کر دوں۔ ایک ہمارے والد صاحب جی جو ہے نا 1 2 3 4 5ویں لائن، شستن، مثل کہ شستن تو دھونا ہوتا ہے، تو اس کانٹیکس میں مجھے یہ شعر ذرا سمجھ نہیں آیا تھا کہ جب وہ دریا میں یہ لفظ یہ لفظ جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے یہ شست ہے۔ اچھا، یہ والا لفظ شست جو ہے یہ اس جال کی جو کنڈی ہوتی ہے میرا خیال ہے اس کو کہتے ہیں۔ اوکے، مجھے وہ شستن سے ہو رہا تھا مکس اپ۔ جی ہاں، یہ لفظ تھوڑا سا اجنبی سا لفظ ہے۔ جی اور ایک اور لفظ تھا جو معنی کے حوالے سے، انباز جو ہوتا ہے وہ شریک کار ہوتا ہے، یعنی کہ کسی حصے کا۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ میٹ، دوست، جس کے ساتھ آپ مل کے کھیلتے ہیں۔ اچھا، ہاں ٹھیک ہے۔ اور
اور یہ لفظ نہیں مجھے سمجھ آیا، دولتی دوری بے غایت اے غلام، یہ اس کے دولت، معنی نہیں سمجھ آئے. دولت جی، دولت کا مطلب جو ہے وہ فارسی میں جب لفظ دولت استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے خوش نصیبی، خوش بختی. ہاں تو دولتی داری بغایت اے غلام، غلام سے مراد بیٹا ہے. عربی میں بھی غلام کا لٹرل میننگ جو ہے وہ بیٹا ہے. اچھا ہم عام طور پہ اس کو سلیو کے معنوں میں لیتے ہیں نا، جی جی غلام کو. فارسی میں سلیو کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں یہ لفظ اصل میں بیٹا کے معنوں میں. تو یہاں پہ اس معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ اے لڑکے، بیٹے، لڑکا، دونوں معنوں میں، بوائے جیسے آپ کہتے جی ہیں. تیرے پاس ایک بے بہا دولت موجود ہے، خوش قسمتی کا دروازہ جیسے تیرے اوپر کھل چکا ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اوکے. اور پھر قسم، ہاں ٹھیک ہے، آپ نے بالکل حصہ لکھا آپ نے جی. اور آخری ہے جی یہ لائن نہیں سمجھ آئی اس کی ٹرانسلیشن. سید ما فردات ہو خواہی بود سید ما فردات تو خواہی بود. بس سید ہو گیا شکار، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے پرے، جی جی جی. ٹھیک ہو گیا. سید ما ہمارا شکار، کل ہوں. تو خواہی بود تم ہوگے، اچھا یو ول بی مائی پرے ٹمارو. لیکن تم ہوگے سے مراد یہ ہے کہ خواہی یعنی کہ تو خواہش کرے گا؟ نہیں، فیوچر ٹینس ہے، فیوچر ٹینس ہے. خواہم رفت I یہ will go. کلاسیکل فارسی میں خواہی رفت، خواہی. ٹھیک سمجھ آگے. جی 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 ٹھیک ہے، فیوچر ٹینس. فیوچر ٹینس اب سمجھ آ گئی اس کو، کلیئر ہو گیا. السلام علیکم السلام علیکم السلام. کنگ ایوریون پلیز تشریح کر دیجیے. چلے میں کوشش کرتا ہوں، خراب نہ کر دوں، مجھے ڈر لگا. وہ اتنی خوبصورت سی سادہ سی حکایت. دیکھیے ہم عام طور پر خدا نہیں بلکہ خدا سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے. خدا مجھے یہ دے دے، خدا مجھے یہ دے دے، اس بات سے بے خبر کہ ان تمام چیزوں جو ہم مانگ رہے ہیں اس سے بڑی چیز ہمارے پاس ہے، اور وہ خود خدا ہے. لڑکے کا مسئلہ کیا ہے؟ مچھلی. وہ مچھلی کے چکر میں ہے نا، اور اسے نہیں پتا کہ، اور وہ اسی میں خوش ہو رہا ہے کہ اتنی ساری مچھلیاں مل رہی ہیں مجھے. کسی بھی چیز پہ، ایسی چیز پہ خوش ہونا جو کہ خدا کے علاوہ ہے، وہ محبت کے تقاضوں میں نہیں آتی. محبوب کے علاوہ کسی اور چیز پہ بے شک محبوب کوئی چیز دے، لیکن اس چیز کی اہمیت بھی اسی لیے ہے کہ وہ محبوب کی چیز ہے. تو خواہ وہ بہشت ہو، خواہ وہ مقامات ہوں سیر و سلوک کے راہ میں، خواہ وہ کچھ بھی ہو، یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ حجاب بن جاتی ہیں جب ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں اصل چیز ہمارے پاس یا اصل ہمارا مدعا اور مقصد کیا ہونا چاہیے. تو وہ چونکہ بچہ ہے تو وہ جو ایک چائلڈش مینٹیلٹی ہے وہی اس کے بھی مد نظر ہے، اور وہ یہی کہ ہمیں یہ، تو ہم بھی جو ہمارا رویہ خدا کے ساتھ وہ بچگانا ہے، ناپختہ ہے. اس بات کو ہم سمجھ لیں خدا سے بات کر رہے ہیں، اس سے دعا کر رہے ہیں، اور مانگ کیا رہے ہیں چیزیں. اس کا مطلب ہے ابھی ہمیں بادشاہ کے مقام اور مرتبے کا ادراک ہی نہیں ہے نا. اور وہ ایسے ہی چپکے سے اپنا جال ہمارے انہی چیزوں کے چکر میں وہ اپنا جال ہمارے اوپر پھینک دیتا ہے. ہمیں کسی مشکل میں، کسی امتحان میں مبتلا کر کے خود آ جاتا ہے، ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس سے نکال دیتا ہے، اور ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی بچگانہ بات ہے. مجھے تو ایسی سادہ سی جو میری عقل میں بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے. اب اگر آپ میں سے دوستوں میں سے کوئی بات اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو. شکریہ. بچے کی جو معصومیت تھی کہ وہ جو حصہ وہ بانٹنا چاہ رہا تھا
شاید اس وجہ سے خود جو بادشاہ ہے وہ اس کو اپنے تخت کا حصے دار بنانا چاہا. ہاں اس کی دیکھیں کہا جاتا ہے کہ محبت جو ہے وہ عاشق سے نہیں معشوق سے شروع ہوتی ہے. اصل محبت جو ہے وہ معشوق میں ہوتی ہے، لیکن معشوق اتنا چالاک ہوتا ہے کہ وہ محسوس نہیں ہونے دیتا اس بات کو کہ اصل میں میں تمہارا عاشق ہوں. اور وہ کس سے کہلواتا ہے؟ عاشق سے کہلواتا ہے. اور عاشق بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ میں اس کا عاشق ہوں. صحیح. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کا عاشق ہوں اور یہ مجھے وہ حالانکہ وہ چپکے سے اپنا جال ڈال چکا ہوتا ہے اس کے اوپر. تو اندر ہی اندر سے کسی نہ کسی حوالے سے وہ ہمارے اوپر اپنا جال ڈال دیتا ہے، وہ کسی مشکل کے حل کی صورت میں ہو یا کسی مشکل میں مبتلا کرنے کی صورت میں ہو کہ جو بہانہ بنے ہمارا اس کے ساتھ تعلق بنے. اور پھر کہتا ہے کہ میں تو تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا. تم جب تک یہ جو آپ نے پچھلی حکایات میں بتایا وہ سرنگ کا جو حوالہ ہے وہ بیسکلی اس طرف اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے نا کہ جو خفیہ ایک بن جاتا ہے ایک رشتہ. جو جال یہاں پہ جال کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے تو شاید وہ خفیہ راستہ یا وہ جال جو ہے وہ ایسی جی چھپا ہوا اندر ہی اندر سے پتہ بھی نہیں چلتا. جال بھی یہی ہے نا، آپ جال میں تبھی پھنستے ہیں کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کے اوپر جال ڈال گیا یا ڈالا جا رہا ہے، تبھی آپ اس میں پھنستے ہیں. اور کسی لالچ میں، کسی چھوٹی سی چیز میں، کسی اس کے چکر میں پرندہ بھی یوں ہی جال میں پھنستا ہے کسی دانے کے دنکے کے چکر میں. تو ہماری جو مشکلات ہیں، ہمارے جو یہ خود ایک جال ہے اس کا اپنی طرف اپنے قریب لانے کا. نکتے کہ شیخ بصرے از رابعه پرسید، وہ بات جو کہ وہ نکتہ جو کہ شیخ بصرہ نے رابعہ سے پوچھا. رفت شیخ بصره پیش رابعه گفت ای در عشق صاحب واقعه، نکته‌ای که از هیچ کس نشنیده ای، بر کسی نخواندی ندیده ای، آن تو را از خویشتن روشن شده است. آن بگو که از شوق جان من شده است. رابعه گفتش که ای شیخ زمان، چند پاره رشته بودم ریسمان، بردم و بفروختم خوش شد دلم. دو در از سیم آمد حاصلم. یہ کلیئر نہیں ہوا، نیچے ہی آگے پڑھتے ہیں. دو درست سیم آمد حاصلم، پتہ نہیں ابھی کیا. هر دو نگرفتم به یک دست آن زمان، این در این دستم گرفتم آن در آن، زان که ترسیدم که چون شد سیم جفت، زن راه زن گردد فرو نتوان گرفت. مرد دنیا جان و دل در خون نهد، صد هزاران دام دیگر گون نهد. تا به دست آرد جوی زر از حرام، چون به دست آرد بمیرد از سلام. وارث او را بود آن زر حلال، او بماند در غم و زر، او بماند در غم و زور و بال. ای به زر سیمرغ را بفروخته، دل ز عشق زر چو شمع افروخته. چون در این ره می نگنجد موی در، چون در این ره می نگنجد، چون در این ره می نگنجد موی در، نیست کس را گنج و روی سر. گر قدم در ره نهی ای همچو مور، از سر موی بگیرندت به زور. چون سر موی محابا روی نیست، هیچ کس را زهره این کوی نیست.
چلے فاطمہ ذرا اپنا کون پڑھے گا؟ عائشہ پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ اردو پڑھیے پلیز، پھر اس پہ آتے ہیں. حکایت شیخ بصرہ کا حضرت رابعہ بصری کے پاس جانا. ایک دفعہ بصرہ کا شیخ حضرت بی بی رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے عشق کے معاملات کو جاننے والی، کوئی ایسی بات بتاؤ جو آج تک کسی نے کسی سے نہ سنی ہو اور نہ کسی نے پڑھی ہو نہ دیکھی ہو. میں صرف ایسی بات سننے کے لیے بہت بے قرار و بےتاب ہوں جو صرف تیرے دل پر ہی ظاہر ہوئی ہو. حضرت بی بی رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شیخ الزماں، میں نے ایک دفعہ سوت کی چند گٹھیاں کاٹی تھیں. میں انہیں بازار میں بیچنے کے لیے لے گئی، چنانچہ انہیں بیچ کر خوش ہوئی. مجھے 2 چاندی کے سکے ان کی قیمت کی صورت میں وصول ہوئے. میں نے ان دونوں سکوں کو ایک ہی ہاتھ میں نہ پکڑا، بلکہ ایک سکہ ایک ہاتھ میں اور دوسرا سکہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا. میں نے ایسا اس لیے کیا کہ مجھے یہ خدشہ تھا کہ اگر دونوں سکے ایک ہی ہاتھ میں رکھے تو چور سے چھپ نہیں سکیں گے. حالانکہ دنیا دار لوگ خون پسینہ ایک کر کے ہزاروں درہموں کو ایک ہی تھیلی میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ تیرے ہاتھ میں حرام کا جو برابر بھی سونا آئے گا تو موت کے بعد وہ سونا اصل وارثوں کے لیے تو حلال ہوگا، مگر مرنے والا اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا رہے گا. اے مخاطب، تو نے سیمرغ کو سونے کے عوض بیچ دیا ہے اور دولت سے عشق کی وجہ سے اپنے دل کو شمع کی طرح آگ میں جلا رکھا ہے. اس راستے میں جب سر کے ایک بال برابر بھی سونے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر خزانے اور سونے کو جمع کرنے والے کا کیا حشر ہوگا. چونکہ اس راستے میں ایک بال برابر بھی کسی کا لحاظ نہیں کیا جاتا، اس لیے ہر ایک کو اس کوچے میں آنے کا حوصلہ نہیں پڑتا. ایک جگہ ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیے گا مزدہ، سوری، یہاں پہ ایک چھوٹا سا لنک ہے جو کہ مجھے کلیئر نہیں ہے. آپ کو کیا سمجھ آئی کہ جب رابعہ جو ہیں ان کے ہاتھ میں انہوں نے کہا کہ مجھے 2 سکے ملے اور میں نے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک رکھ لیا، اس کی وجہ کیا بتائی انہوں نے، میں نے کیوں ایسا کیا؟ انہوں نے یہ بتائی کہ آواز نہ آئے، چونکہ سکوں کی چھنچناہٹ سے کوئی دنیا دار انسان اس کی طرف متوجہ نہ ہو سکے، چونکہ صوفی اور درویش خود کو ظاہر کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اور میں نے ایک جگہ یہ پڑھا تھا کہ وہ چاہتی تھیں کہ دوئی، اللہ کو دوئی پسند نہیں ہے، اس لیے میں 2 سکے بھی ایک مٹھی میں نہیں پکڑتی. اور جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں احادیث اور قرآن میں بھی ہے کہ نیکی کرو تو ایک ہاتھ کی دوسرے کو خبر نہ ہو، یعنی آپ اپنے معاملات کو پرائیویٹ رکھیں. اور اگر اللہ نے کوئی دین دی ہے، سونے کے سکے سے مراد تو اصل چیز تو معرفت ہے، جو کہ حقیقی جس کو قیمتی چیز کہا جا سکتا ہے. تو اللہ پاک آپ کو معرفت عطا کریں تو اس کا شور بھی مچاتے نہ پھریں، اس کو خاموشی سے جذب کرنے کی صلاحیت اس میں رکھیں، تاکہ کوئی دنیا دار یا چور لٹیرا یا جو لوگ دیکھیں گے جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو وہ دھوکے اور نقلی کرتب دکھا کے آپ کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکیں. جی ہاں، یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ایک پرندہ ہے غالباً وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جو مال و زر ہے، سیم و زر ہے، اس سے بڑی محبت ہے، مجھے یہ بہت پسند ہے، میں سیمور کی طرف جانا تو چاہتا ہوں لیکن مجھے یہ بھی بڑی پسند ہے. تو اس کے جواب میں پھر کہتے ہیں کہ دیکھو 2 چیزیں نہیں ہو سکتی، 2 چیزیں نہیں ہو سکتی، حتیٰ 2 سکے ایک ہاتھ میں نہیں رکھے جا سکتے، کہ ان کی چھنچناہٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی چھین بھی سکتا ہے، اور 2 ایک ہاتھ میں ہو تو دونوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ 2 بیٹھو. تو اتنی خاموشی سے صرف ایک ہی سکہ رکھنا ہے، ایک ہی، یعنی یہ نہیں ممکن کہ تم 2 سکے سے مراد یہ کہ تم محبت سونے سے محبت بھی رکھو اور اس محبوب جو سیمور ہے اس سے بھی محبت رکھو اور دونوں کو ایک ہاتھ میں لے کے چلو. یہ ایسے ہو نہیں سکے گا، یہ ہو نہیں سکتا. تو چھوڑنا پڑے گا، خالی کرنا پڑے گا، صرف ایک ہی چیز کو ہاتھ میں رکھنا پڑے گا اور اس کی طرف بڑھنا ہوگا. جو بھی 2 ہی پسند ہے اس کو، جو محبوب ہے، جو سیمرغ ہے،
اسے یہ چیز نہیں پسند. اسے تو اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ سونا ہے یا جو بھی ہماری جو خواہشات ہیں، یہ اسے نہیں پسند. چونکہ یہ تو ہماری پسند، تو وہ تو کہتے ہیں میری پسند کے ساتھ چلو، تو جو اس سے پسند ہے پھر وہ کرنا. دونوں سکوں کو ایک ہاتھ میں رکھنے کا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی سے بھی اجتناب کیا جائے. مطلب اگر انسان جو جمع کرتا ہے ایک جگہ اکٹھا رکھتا ہے، ایک جگہ پہ منجمد ہو کے رکھتا ہے اپنی کمائی کو، الذی جمع مالا وعددہ، جمع کر کے تو وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کمال ادا کیا ہے اور جمع پونجی اپنی اکٹھی ایک جگہ پہ رکھی ہے اور میں اس کا مطلب ہوں، مالک ہوں. تو وہ جو چیز ہے وہ پھر انسان میں اندر اندر پھر ایک جو ہے نا وہ اس کو مرغوب بنانے کو بنا سکتی ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے نا، الذی جمع مالا وعددہ، کہ وہ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور پھر انہیں گنتے ہیں بار بار، اب اتنے ہو گیا، اب اتنے ہو گیا، اب اتنے ہو گیا. جواد صاحب سوری، میں کہنا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب سکہ انہوں نے چھوڑا تو نہیں نا، وہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا نا. سکہ تو چاہے دوسرے ہاتھ میں ہو یا دونوں ایک ساتھ ہوں، دوئی تو تھی بھی، اور بات تو ایک ہی ہے. بات تو میرا خیال ہے اس کا کہانی جی پلیز، مطلب آئی ایم ناٹ شیور کہ میں کیا سوچوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید کوئی اور سمبلزم تو نہیں ہے، یا یہی ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے، میں بھی اتنے یقین سے نہیں کہہ سکتا. اگر ہو تو سوچا جا سکتا ہے اور بھی، لیکن اتنا ہے کہ کہانی جو ہے وہ بہرحال کہانی ہوتی ہے، وہ اس طرح میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں نہیں آتی نا. جیسے یہ اس میں ایسی گنجائشیں رہتی ہیں کہانی میں اس طرح کی گنجائش. مثال کے طور پر اگر آپ کسی بھی پچھلی جو ابھی ہم نے حکایت پڑھی تو اس میں بھی آپ جو انالوجی بنائی گئی ہے اس پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ تو اس طرح نہیں ہے. کہ ایون شاہ مسعود جو ہے، مسعود غزنوی دور کے جو بادشاہ تھے، وہ بھی اتنے کوئی بہت بڑے انسان نہیں تھے ان کی مثال دی جائے. بادشاہوں کی طرح بادشاہ تھے جیسے کوئی بھی بادشاہ ہوتا ہے. اور اپنے بھائی کو بھی میرا خیال ہے انہوں نے گرفتار کروا دیا تھا والد کے بعد. جو لڑائیاں ہوئیں ان کے گھر میں محمود غزنوی کے فوت ہونے کے بعد، تو ان کے آپس میں دونوں بھائیوں کی اختلاف بھی رہا بڑا شدید، اور جیسے پاور کے جو مسائل ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. تو کہانی کو تھوڑا سا ہم بڑا اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ بڑی لوز سی رکھتے ہیں، اسی لیے تو اس میں یہ گنجائش رہتی ہے کہ آپ کہیں اور بھی نکل جائیں یا اس کا کوئی اور مطلب بھی ایسا نکل آئے جو انٹینڈڈ نہ ہو. لیکن یہ بات بھی ہو سکتی ہے جو آپ نے کہی کہ ممکن ہے یہ سرے سے جو ہم سمبلزم اس کا جس طرح سے نکال رہے ہیں وہ ہو ہی نہیں، کچھ اور ہو. سر یہ جو انہوں نے کوشچن کیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ ایڈ کر سکتی ہوں. بڑا انٹرسٹنگ کوشچن لگا ہے مجھے ان کا. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے چونکہ وہ کوئی ان کی کسی اور سورس نہیں تھی، وہ ان کی اپنی محنت کی سورس سے حاصل ہوئی تھی، ان کی سورس جو تھی. تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کو رزق حلال اس کو کہتے ہیں، تو رزق حلال کو نہ بھی نہیں کہہ سکتا انسان کہ نہیں میں نے اتنا نہیں لینا، میں نے تو کم لینا ہے. یعنی کہ جو مالک عطا کر رہا ہے وہ آپ کی جھولی، مطلب آپ کو اس کو پورا اس کو لینا چاہیے، مالک آپ کو جو عطا کر رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یعنی ان دونوں کو الگ الگ رکھنے کی یہ ہے کہ اکٹھا یعنی کہ سمبولیکلی ایک جگہ دیکھ کے آپ کی آنکھیں، کہ انسان کی آنکھیں خیرہ نہ ہوں کہ میرے پاس تو پتہ نہیں کیا انبار جمع ہو رہا ہے. تو وہ یعنی اور اس کی سب سے پہلے جو اس کی آواز پیدا ہوتی ہے، وہ آواز سب سے پہلے اسی کو متوجہ کرے گی جو ہولڈر ہے، جس نے اپنے ہتھیلی میں پکڑے ہوئے ہیں. تو سمبولیکلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں لا تعلقی بھی ہے، کہ دنیا سے لا تعلقی بھی ہے، اور مالک کی دیوی جو عنایت ہے یا عطا ہے یا جو مالک نے دی ہے روزی، اس کی شکر بھی ہے، اس کا شکر، اور مطلب یہ بھی ایک پہلو ہے. جی عائشہ، میرا بھی خیال اسی طرف جا رہا تھا. تھینک یو سو مچ. شکریہ. تھینک یو. اس میں کوئی ٹیکسٹ کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو، تھوڑا سا آج میں بوجھ آپ پہ بھی ڈال رہا ہوں، ٹیکسٹ کے حوالے سے کوئی بات اگر پوچھنی ہو تو.
حکایت شہریاری کے قصری زرنگار کیا؟ ابھی سونے کی بات ہی چل رہی ہے آگے نا. تو حکایت اس بادشاہ کی، شہریار بادشاہ کو کہا جاتا ہے، حاکم شہر، کہ قصری زرنگار کیا، جس نے ایک ایسا محل بنایا جس میں سونے کے نقوش بنے ہوئے تھے. شهریاری کرد قصری زرنگار، خرج شد دینار بر وی 100,000. بادشاہ نے ایک ایسا محل تعمیر کروایا جس کے اوپر زر کے اور سونے کے نقوش بنے ہوئے تھے. خرج شد دینار بر وی 100,000، اور اس پہ لاکھوں دینار خرچ ہو گئے. چون شد آن قصر بهشت آسا تمام، پس گرفت از فرش آرایش نظام. چون شد آن قصر بهشت آسا تمام، جب مکمل ہو گیا یہ محل، اس کی تعمیر، پس گرفت از فرش آرایش نظام، تو پھر اس نے زمین سے جو ہے جو قالین ہیں جو اس کے فرق وہاں ان کی آرائش شروع کی. مجھے تو یوں سمجھ آ رہا ہے، ہر کسی می آمدند از ہر دیار، لوگ آتے تھے ہر شہر سے، مختلف ملکوں سے، پیش خدمت با طبقۂ نثار، وہ حاضر ہوتے ہدیہ دینے. اس کے اندر تھالوں تھال جو ہے وہ طبق، ان کے اندر سونے چاندی کے جواہرات اور قیمتی چیزیں. پرانی رسم تھی بادشاہوں کو کہ جب ان کے پاس جایا جائے تو ان کو کچھ پیش کیا جائے. اور آج بھی ہم تقریباً اس طرح کے کام کرتے ہیں. آج تو اقتدار کے آگے، طاقت کے آگے جھک جانا، انسانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے بدقسمتی سے. اور جب بھی کوئی طاقتور شخص دیکھتے ہیں تو اس کی تعظیم کے لیے خود ہی لوگ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ تحفے کی صورت میں ہو، کسی ڈونیشن کی صورت میں ہو، کسی فنڈ کی صورت میں ہو، تو یہ ساری چاپلوسی کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں آج بھی ویسے ہی. شہ حکیمان و ندیمان را بخواند، بادشاہ نے اہل حکمت اور اپنے ساتھیوں کو بلایا. پیش خویش آورد و بر کرسی نشاند، اپنے پاس بلایا اور نشست پہ بٹھایا. گفت این قصر مرا در هیچ حال، هیچ باقی هست از حسن و کمال. کہا کہ یہ جو میرا محل ہے اس میں کسی چیز کی کوئی حسن کی، کمال کی کوئی کمی رہے گی کہ؟ ہر کسی گفتن در روی زمین، ہیچ کس نہ دید و نہ بیند. سب نے کہا کہ روئے زمین پہ ایسی چیز کسی نے نہیں اور نہیں دیکھی ہے نہ دیکھے گا. یقیناً کوئی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی انوکھی چیز بنائی ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی انوکھی چیز نہ بھی بنی ہوتی تو چاپلوسی کا تقاضا یہی ہے کہ لوگ یہی کہیں، اور ایسے ہی کہتے ہیں. اب بھی ایسے ہی. ہر کسی گفتن در روی زمین، هیچ کس نہ دید و نہ بیند چنین. آکے نہ کسی نے دیکھا نہ کبھی دیکھے ایسی چیز. زاہدی بر جست گفته نیک بہر، ایک زاہد آگے بڑھا، کہا کہ اے نیک بخت، رخ نہیں مانده است تو آن ای بس سخت. کہا کہ وہ ایک درد سی رہ گئی ہے، ایک سوراخ سے رہ گیا اس میں نا. یہ تو اتنا خوبصورت تو نے بنایا لیکن اس کے اندر ایک سوراخ ہے، اس نے کام خراب کر دیا، خوبصورتی اس کی گئی. گر نبودی قصر را آن رخنه عیب، اگر وہ عیب نہ ہوتا، وہ رخنہ سا جو آ گیا ہے
وہ جو ایک درز سی آ گئی ہے، جو کریک سا ہے، اس محل کے اندر نہ ہوتا تو فداؤ قیصر فردوس زائب، تو تم یقیناً تو فداؤ قیصر فردوس زغیب، تو یقیناً جو جنت کا محل ہے وہ بھی اس پہ قربان، یا وہ بھی کوئی تحفہ دے دیتا ہے اس کو، کوئی وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بادشاہ حیرت ہوئی، اسے پوچھا شاہ گفتہ میں نہ دیدم رکھنے، بادشاہ میں تو کوئی اس میں جو تم کہہ رہے ہو کوئی کریک ہے، کوئی اس میں سوراخ ہے، کوئی درز سی ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہی ایسی کوئی چیز۔ ہم برانگیزی تو جاہل فتنے، جاہل فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو۔ زاہدش گفت ای بشاہ سرفراز، اس زاہد نے کہا کہ اے بادشاہی کے مقام پر، بلند مقام پر فائز بادشاہ، رخنهی هست آن اسرائیل، وہ جو کھلی رہ گئی ہے، وہ جو درد سی رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسرائیل کی بو کے ان رکھنے تو وہ نہیں کھا سکتا۔ اگر تم وہ بند کر دو نا، اس میں ایسا طریقہ کرو کہ اسرائیل نہ آئے اس درد سے کہیں، ورنہ چه خسره تو چه تاج و تخت گرچه این خسره است خرم چون به بو که آن رخنه توانی کرد سخت، ورنہ چه قصر تو چه تاج و تخت۔ اگر وہ کوئی طریقہ نکال دو نا کسی طریقے سے کہ اسرائیل نہ آ سکے اس پہ، پھر تو صحیح، ورنہ پھر اس قصر کا تاج و تخت کا کیا فائدہ؟ تو یہ درز تھوڑی سی رہ گئی اس میں۔ گرچه این قصر است خرم چون بہشت، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بہشت جیسا خوبصورت محل ہے، مرگ بر چشم تو خواہد کیسے، لیکن اس کو موت تمہاری آنکھوں کے سامنے بدنما کر کے رکھ دے گی، اس خوبصورت چیز کو موت تمہاری آنکھوں میں بدنما کر دے گی، سارے کا مزہ ختم کر کے رکھ دے گی موت۔ مرگ بر چشمے تو خواہد کیا زشت کر دے گی، فیوچر ٹینس سے دوبارہ ہو گیا آگے، هیچ باقی نیست هست این جای زیست، کوئی چیز یہاں پہ رہنے والی نہیں ہے، یہ جو دنیا ہے رہنے کی جگہ ہے، لیک باقی نیست این راحیل چیز، هیچ باقی نیست، کوئی چیز بقا نہیں ہے اس دنیا میں، لیک باقی نیست این راحیل چیز، وہ چونکہ کچھ باقی نہیں بچنے والا، کسی چیز کو بقا نہیں ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اس درز کا، اس سوراخ کا کیا حال ہے؟ السراو قصر خود چندین بنا، اپنے اس محل پہ، اپنے اس خوبصورت قصر پہ کوئی فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ، رخش کبر و سرکشی چندی بتاس، تکبر، سرکشی اور بغاوت خدا سے، اس کی حکم عدولی کے گھوڑے پر سوار ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، نیچے اترو، تکبر کے اس گھوڑے سے نیچے اترو، گر کسی از خواجگی و جای تو با تو ای بهتگویت باید، گر کسی از خواجگی و جای تو با تو ای به تو نگوید ہونا چاہیے باید، اگر کوئی شخص
تیرا مقام اور مرتبہ دیکھ کے، تیری طاقت اور تیرا اقتدار دیکھ کر تجھ سے عیب نہ کہے تیرے سامنے تو سمجھو کہ تم ہلاک ہو گئے۔ اس سے بڑے افسوس کی بات نہیں ہے کہ لوگ تمہارا مقام اور مرتبہ اور تمہارا اختیار اور تمہاری طاقت دیکھ کر تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرنا شروع کر دیں اور تمہارے عیب نہ کریں۔ بدقسمتی سے ہم میں آج بھی بہت کامن ہے یہ چیز کہ ہم سچ نہیں کہتے، حقیقت نہیں کہتے، اور طاقتور کو وہ تمام تر مراعات دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو کسی غریب کو ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، طاقت کے ساتھ ہی اس کی جسٹیفیکیشن بھی آ جاتی ہے۔ پاور اٹ سیلف برنگز جسٹیفیکیشن فار جو بھی وہ کر رہی ہوتی ہے۔ اتھارٹی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن اپنی خود لے کر آتی ہے۔ کیوں لے کے آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم اس کو جگہ دیتے ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، تبھی۔ ختم ہو گیا؟ چوتھے بھی چلے اگر بھی آپ لوگ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو۔ میرا بادشاہ یہ جانتا تھا یعنی اس نے اس نیت سے سوال نہیں کیا کہ کوئی ایپ ہے تو بتاؤ، بلکہ وہ تعریف ہی سننا چاہ رہا تھا، اور اس کو معلوم تھا کہ کوئی بھی جو ہے وہ ایپ تو نکالے گا نہیں۔ تو ہمارے یہاں یہی ہے، ہمارا کلچر اب بھی یہی ہے۔ یہ کلچر جو ہے یہ دفتروں سے شروع ہوتا ہے اور سماجی سطح پر سیاسی جماعتوں اور اداروں اور اوپر تک یہی کلچر ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بتائیں جی، اس میں تو اگر کوئی بتائے تو کہتے ہیں ناپسندیدہ شخص، فتنہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، امیج خراب کرنا چاہتا ہے ملک اور قوم کا۔ سچ بولنا جو ہے اس سے امیج خراب ہوتا ہے ظاہر۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی شاید اسی لیے فرمایا ہوا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ بت پرستی کی جدید دور کی بت پرستی کی یہی شکلیں ہیں نا، ایسی۔ بالکل۔ اچھا مال و دولت تو ہے، مال و دولت کا ایک روب اور دبدبہ ہے، خود طاقت اور اقتدار کا جو ایک روب اور دبدبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ سچ نہیں بولتے، حقیقت نہیں بیان کرتے۔ مجھے لگتا ہے کہ طاقت کے ملنے سے کم ظرف اور زیادہ مایوس اور بزدل ہو جاتا ہے، وہ سچ کو فیس نہیں کر سکتا، اور طاقت کے ملنے سے اعلیٰ ظرف اور زیادہ عاجز ہو جاتا ہے اور بہادر ہو جاتا ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے وہ طاقت کے ملنے سے بہادر ہو جاتا ہے، اور کم ظرف اتنا بزدل ہو جاتا ہے کہ وہ آئینے توڑنے لگ جاتا ہے، کیونکہ آئینے اس کو اس کا حقیقی روپ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جی ایسے اس کو پھر اس میں سازشیں فتنہ نظر آتے، کہتے فتنہ کھڑا کرے نا۔ جی گویا یہاں پہ بادشاہ کی جو بھی جو محل میں لوگ موجود تھے وہ اس کا اصل آئینہ نہیں اس کو دکھانا چاہ رہے تھے، یعنی دکھا سک پائے تھے، کیونکہ وہ بادشاہ خود اس طور پہ ذہنی طور پہ شاید آمادہ نہیں ہے یا تیار نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس میں دیکھ سکے۔ تو جو عائشہ بھی جو بات کر رہی ہے شاید اسی طرح۔ جی بالکل مزنا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اچھا جی 3 ہو گئی یا 4 ہو گئی؟ آج تو ریکارڈ توڑا ہے آپ نے۔
آج ٹیکنیک بدل دی. جی جی بالکل. بس آخری وہ ہے جی وہ مکڑی والی حکایت ہے نکالیے. انکو بابا. چلیے اس کو بھی پڑھتے ہیں. چلیں ہر کام کو کرنے کے کئی طریقے ہیں نا. پھیلانا چاہیں تو پھیل سکتا ہے, مختصر کرنا چاہیں تو. جی میں عائشہ کو بتا دوں کہ وہ صفحہ کون سا ہے تاکہ وہ بھی کھول لیں. ایک سیکنڈ. جی مزنا اس کی اسکرین شاٹ لی ہوئی ہے میں نے, کیونکہ آج کا سبق تیار کیا ہوا تھا زارا. جی جی چلیں ٹھیک ہے, زبردست. تھینک یو. حکایت عنکبوت 181 خانے. حکایت مکڑی کی اور اس کے گھر کی جو کہ جال ہے. غالباً قرآن کی آیت بھی ہے ناؤحان البیوت لبیت العنکبوت, بے شک سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہے. دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کس حوالے سے بیان کیا. دیده ای آن عنکبوت بیقرار در خیالی می گذارد روزگار. کیا ہوا, دیکھا تم نے اس عنکبوت کو, مکڑی کو, جو کہ خیال میں اپنی زندگی گزار دیتی ہے. ہم لوگ سارے یہ عنکبوت ہیں, ہم سب لوگ مکڑی ہیں, اپنے خیالوں کی جال میں پھنسے. پیش گیرد وہم دور اندیش دور کی سوچتی ہے کسی چیز. خانه سازد بکنجی خویش را, ایک کسی کونے میں اپنا گھر بناتی ہے. بولا جب دامی بسازد از ہوس, عجیب چیز یہ ہے کہ وہ ہوس کا ایک جال بناتی ہے. تا مگر در دام شفتد یک مگس, کیوں, تاکہ کوئی مکھی آ جائے اس میں. شکار کیا کرنے جا رہی ہے مکھی, کیونکہ خود نجستی چیز ہے, گندی سی چیز ہے. اس کے لیے وہ اتنا بڑا جال بناتی ہے, ایک عمر گزارتی ہے اس میں. اور کیا کیا مطلب ادھر سے نیٹ بنتا ہے, ادھر سے بنتا ہے, یوں بنتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اتنا کمپلیکس, لیکن سب کیا, بیت العنکبوت, مکڑی کا گھر, جو کہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے. پوری عمر ہماری ایسے کاموں میں گزر جاتی. کیریئر پلاننگ کریں, بچوں کا پلان کریں, اس کا بھی کریں, اس کا بھی کریں, یہ بھی کریں, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے. کیا حاصل ہو, حاصل کیا ہے مکھی. خانه سازد بکنجی خویش را, بولا جب دامی بسازد از هوس, تا مگر در دام شفتد یک مگس, چون مگس افتد به دامش سرنگون. جب وہ اس کے جال میں پھنستی ہے مکھی, برمکد از عرق آن سرگشته خون, تو وہ کیا کرتی ہے, اس سے اس کا خون نچوڑتی ہے. تا مگر در دام شفتد یک مگس, چون مگس افتد به دامش سرنگون. برمکد از عرق آن سرگشته خون, بعد از آن خشکش کند بر جایگاه. پھر اس کو کیا کرتی ہے, خشک کر دیتی ہے. خون نچوڑ کے مکھی کو, کیا ڈیٹیلز ہیں واقعے کی, اس کو لٹکا دیتی ہے خشک کرنے کی. وہیں پہ قوت خود سازد از زو تا دیرگاہ, ایک عرصے تک اس سے کھانا اپنی خوراک لیتی رہتی ہے. قوت خود سازد از زو تا دیرگاه, ناگهی باشد که آن صاحب سرا چوب اندر دست استاده به پای. اچانک کیا ہوتا ہے, وہ جو گھر ہے جس کے گھر میں وہ مکھی کا وہ جالا والا لگا ہوا, اچانک وہ ایک ڈنڈا اٹھاتا ہے اور اس کی صفائی کر دیتا ہے. ایک عرصے کی محنت, ایک زندگی کی محنت, اس کی ایک منٹ میں, ایک سیکنڈ لگتا ہے اس کو آگے صاف کر دیتا. ناگہی باشد کہ صاحب سرا, گھر کا مالک اچانک کیا کرتا ہے, چوب اندر دست استادے, ہاتھ میں لیتا ہے ایک لکڑی کا عصا, کھڑا ہوتا ہے. خانه آن عنکبوت و آن مگس, جمله ناپیدا کند در یک نفس, ایک سانس میں عنکبوت مکڑی, اس کا گھر, اس کی خوراک جو کہ مکھی ہے, سب کو نابود کر کے رکھ دیتا ہے ایک سانس میں, ایک لمحے میں. هست دنیا وان که در وی ساخت بود,
یہ دنیا اور جس نے بھی اس دنیا میں اپنی خوراک بنائی کیا ہے چاہیے تو چون مگس در خانه عنکبوت، یہ دنیا اور اس کے اندر جو کھانے پینے کا جو سامان فراہم کیا گیا ہے یہ سب کچھ کیا ہے؟ چون مگس در خانه عنکبوت، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کے گھر میں وہ مکھی. اگر ہمیں دنیا مسلم آیت، اگر تجھے پوری دنیا ہی مل جائے نا، یہ ساری دنیا کی بات ہے، مکھی یہ ساری دنیا ہے، یہ نہیں کہ جو دنیا سے تمہیں ملا ہے، یہ ساری دنیا کی حیثیت اس مکڑی کے گھر کے اندر اس مکھی سے زیادہ نہیں ہے. چون مگس در خانه آید عنکبوت، گر ہمیں دنیا مسلم آیدت، اگر تمہیں ساری کی ساری دنیا ہی مل جائے، گم شود تا چشم بر هم آیدت، یہ صرف ایک پلک جھپکنے میں ختم ہو جاتی. 2005 کا زلزلہ ہلکی سی اس کی مثال. گر به شاهی سرفرازی میکنی، اگر تم بادشاہ ہو اور حکومت کر رہے ہو، اس پہ تم نے گردن اکڑی ہوئی ہے، تیری سر اٹھایا ہوا، طفل راہ پرده بازی میکنی، طفل راہ ہے پرده بازی میکنی، ایسے بچوں والا ایک کوئی کھیل کھیل رہے ہو. وما حیات الدنیا الا لہو و لعب، اور دنیا کی یہ زندگی کیا ہے سوائے اس کھیل تماشے، بچوں والا کام کرے. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ملک مطلب گر نخوردی مغز خر، ملک مطلب گر نخوردی مغز خر، ملک گاوان را دهند، ملک گاوان را دهند ای بی خبر. یہ ملک یا ملک دونوں پڑھ سکتے ہیں. ملک تو پھر دنیا ہے، حکومت ہے. ملک پوزیشن آپ کی، جو آپ کے اختیار میں ہے، جو چیزیں آپ کی پوزیشن میں ہے. یہ طلب مت کرو، مت طلب. گر نخوردی مغز خر، اگر تم نے گدھے کی عقل نہیں کھا رکھی، اگر گدھے کا دماغ نہیں ہے تیرے سر میں، تو یہ کام نہ کرو. یہ دنیا کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ ملک گاون را دہند ای بی خبر، یہ تو گایوں، جو گائے ہوتی ہے ان کو دیا جاتا ہے بے خبر آدمی، تیرے لیے نہیں ہے. هرگز کوس و علم درویش نیست، مرد او کان بانگ بادی بیش نیست. ہر کیوں از کوس و علم درویش نیست، یہ میرا خیال ایک خاص چیز کی طرف اشارہ ہے، یہ تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ جو کوئی ڈھول اور علم، جھنڈا جو ہے وہ اس سے درویش نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. مرد او کان بانگ بادی بیش نیست، مرد وہی مرد ہے کان بانگ بادی بیش نیست، کیونکہ یہ تو صرف ایک آواز ہے، ہوا کی آواز، اس سے زیادہ نہیں ہے. علم غالباً مراد وہی لشکر کا جو، اور کوس جو، یعنی جو کوئی بھی جس کی نگاہ ان چیزوں پہ نہیں پڑتی وہی آدمی ہے جو ان چیزوں کے پیچھے ہے. یہ بے معنی چیزیں جو ہیں سوائے ایک آواز کے، ہوا کی جیسے کوئی ایک آواز ہے، چونکا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن یہ والی لائن مجھے کلیئر کرنی پڑیں گی، مجھے انگریزی والی اگر کوئی ٹرانسلیشن نکالے اس میں صحیح بتا لکھا ہوگا ایوری صاحب کی. هست بادی در علم در کوس بانگ، هست بادی در علم، ہاں جھنڈا جو ہے وہ ہوا سے کڑکڑاتا ہے. در کوس بانگ، ہوا، گڈ، ہوا جو پرچم ہے اس کو ہلاتی ہے، اور ہوا ڈھول کے لیے آواز ہے. اور پتہ نا اس کے اندر ہوا ہوتی ہے، خالی ہوتا تب اس کی آواز ہے. یہ دونوں کیا ہے؟ ہوا ہے. ہوا کیا ہوتی ہے؟ خود باد بانگی کمتر از، باد بانگی کمتر از نیدن،
یہ جو ہوا کا جھونکا سا ایک جو آواز سی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ جو کوڑی کے بھاؤ بھی مہنگا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو چیز بھی ہوا میں ہے وہ پائیدار نہیں ہے۔ ہوا فارسی میں یہ جو لفظ استعمال تو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں بہر باد، اردو میں تو ترجمہ کرتے ہیں برباد ہو گیا یعنی تباہ ہو گیا۔ فارسی میں بہر باد یعنی ہوا کے اوپر، جو چیز جس کی بنیاد ہوا پہ ہے، ہوا کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے وہ بے بنیاد ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابلغ بیہودگی چندین نتاز، بے معنویت کا گھوڑا سا اس کی سواری پر مت بیٹھو، در غرور خواجگی چندہ بناس۔ مالک اور بادشاہ ہونے اور صاحب اختیار ہونے کے غرور کے اوپر اتنا تکبر نہ کرو۔ پوست آخر در کشیدند از پلنگ، آخر کار یہ جو چیتا بھی ہوتا ہے، پلنگ کو شاید چیتا ترجمہ کرنا صحیح نہ ہو، اردو میں چونکہ چیتا سب کو کہا جاتا ہے، لیپرڈ ویپرڈ سب کچھ چیتا ہی ہوتا ہے، میں بھی سہولت کے لیے چیتا ہی ترجمہ کر رہا ہوں۔ پوست آخر در کشیدند از پلنگ، آخر یار کیا ہوتا ہے، اس چیتے سے کھال اتار دی جاتی، کوئی جو ایک زمانے میں کوئی اس کے قریب نہیں آ سکتا، ایک ٹائم ہوا تھا کہ اس کے اوپر سے کھال بھی اس کی اتار دی جاتی۔ در کشند آخر زتو ہم بھی دیں، تمہارے اوپر سے بھی ایسے کھینچا جائے گا، ایسے اتارا جائے گا، یہ طاقت اور اقتدار تمہارا یوں کھینچ کے پرے پھینک دیا جائے گا۔ در کشند آخر زتو ہم بھی دیں، چون محال آمد پدیدار آمد ہے، چونکہ ناممکن ہے ظاہر ہو جانا، گم شدن بہ یا نگو سارا۔ اس کی قدرت اور اختیار کے سامنے کیا ظاہر کرو گے تم، کتنا ظاہر کرو گے؟ اس کے سامنے تو گم ہونا ہے، نیست ہونا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو ہوا بھر بھر کے اپنے آپ کو بڑا کرنا۔ گم شدن بہ یا سر نگو ساو آمدن، بہتر یہ اچھا نہیں ہے کہ گم ہو جاؤ، پنہا ہو جاؤ، مخفی ہو جاؤ، یہ بہتر ہے یا ذلیل و رسوا ہو کے گر پڑنا، ختم ہو جانا۔ پہلے اتنی ہوا بھری ہوگی، پھر سب کچھ پھینک کے ایک طرف کریں گے۔ نہیں ممکن سرفرازی کہہ رہا، یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اس کے اقتدار اور قدرت کے سامنے گردن اٹھا سکو، سر بھی نہیں، سر جھکا کے رکھو، تاکہ زباؤزی کہتا ہے، کب تک یہ کھیل تماشا کرتے رہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں کہ تم یوں سر اٹھا اٹھا کے اکڑ اکڑ کر چلو۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ایسے ہی ہے کچھ کہ خدا کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو سر جھکا کے چلتے ہیں، متواضع ہو کے چلتے ہیں۔